جو اپنا ہوتا ہے اللہ اسی کو اپنے آگے جھکنے کی، قیام کرنے کی، سجدہ کرنے کی، رکوع کرنے کی، اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہیں اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہم اور آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ پتہ نہیں کیوں اللہ ہم سے ناراض ہے، میں بیمار ہوں، دوائی کرا رہا ہوں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ اگر ناراض ہوتا تو قرآن مجید مکمل کرنے کی وہ بھی تراویح میں توفیق نہیں ملتی۔ یہ جو ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ رمضان آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا، اس کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے اس سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ مسجد کے اندر آ ہی نہیں پاتے، کیا کریں، روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، یار ٹھیک ہے رکھیں گے، ابھی کچھ ایسا ہے ویسا ہے، بہانے چلتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے جو ہمیں یہ ساری چیزوں کی توفیق دی ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جس کو ہم اور آپ جج ہی نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم یہ اللہ کے اس احسان کا، اس نعمت کا ہم شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن سننے کی توفیق دی ہے۔ قرآن یہ ایک ایسی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے جو ہم سب لوگوں کو ملی ہوئی ہے کہ اس کا ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا ایسا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہو وہی بہت قیمتی ہوتی ہے، اور قرآن مجید تو اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جو جیسا اللہ نے بولا ہے ویسا ہی ہمارے سامنے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کا اگر کوئی کرتے کا ٹکڑا بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو ہم کتنے حیرانی سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی کے زمانے کی یہ تلوار ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کا یہ کرتا ہے، اچھا اللہ کے نبی کا یہ جبہ ہے، اچھا اللہ کے نبی کا یہ امامہ ہے۔ اب سوچو، یہ تو اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، بولا، اور جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی کی شکل میں حاضر ہوا کرتے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خدمت میں روزہ اور قرآن اللہ سے بندے کی سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اچھا، روزہ سفارش کرے، قرآن سفارش کرے تو کیا وہ جہنم میں جا پائے گا؟ کسی کی اگر روزہ سفارش کرے، روزہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھا، اور میں اس کی تیرے لیے تیرے سے سفارش کرتا ہوں کہ اللہ تو اس کو جہنم میں مت ڈالا۔ یہ وہ بندہ ہے تیرا جس نے صبح سے شام تک مجھے رکھا، یہ کھا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کھایا۔ روزے کی حالت میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو چپ چاپ سے جا کے کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، اس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزے کی عبادت میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ بھائی نماز اگر کوئی پڑھے گا ہو سکتا ہے دکھا رہا ہو کسی کو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوے کا کوئی شبہ تک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔
یہ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. دیکھو بچے سے جب محبت ہوتی ہے نا تو باپ بچے کے بھوک کو بھی منہ میں لے رہا ہوتا ہے. اس کی ناک لگ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, بچہ ہے اپنا. اس بچے سے محبت ہوتی ہے تو بھوک بھی اچھا لگتا ہے. بچے بعض دفعہ باپ کے چہرے پر تھوکتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے, ارے میرا بچہ تھوک رہا ہے. ایسی ہوتا ہے. کچھ جاہل باپ ہوتے ہیں وہ بچے سے گالیاں بھی بکواتے ہیں, گالی بک کے دکھا تو بچہ ماں بہن کی گالی بک رہا ہوتا ہے, ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ماں بہن کی گالی بک کے دکھا. تو یہ جاہل باپ ہے. اور جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو بچے بعض دفعہ پیار میں اگر تھوک ڈالتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے. بچے کا تھوک لگ جائے تو پیار کرتا ہے میرے بچے کا تھوک ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے روزے دار کے منہ کی بدبو کو کیا کہا, مشک اور عنبر سے زیادہ. یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے بہت محبت ہے. بچہ اگر ٹوائلٹ میں سن کے آ جائے تو ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, دور 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 صاف کرو, اس کو صاف کرو, بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ منہ کی جو بدبو آ رہی ہے یہ میری محبت میں آ رہی ہے, اسی لیے اللہ کو وہ بدبو بھی روزے دار کے منہ کی مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کا ثواب لکھ دیا. آپ نماز پڑھو گے اتنا ثواب مل گیا, آپ قرآن مجید پڑھو گے اتنا ثواب مل گیا, آپ صدقہ دو گے اتنا ثواب مل گیا. روزے کا ثواب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ روزہ اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا. روزے کا نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا بس, اب آخرت میں اللہ اس کا بدلہ خود دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو روزے دار کو اللہ بدلے میں خود مل جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا, اللہ ہمیں مل گیا. اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ مل جائے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی, پھر اسے کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا. تو یہ روزے کی فضیلت ہے اور یہ روزے کا ثواب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اللہ یہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا, اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا, اے اللہ تو اس کو جہنم میں مت ڈال, میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اس کی. فوراً قرآن آ جائے گا بھوکتا ہوا. قرآن کہے گا کہ اللہ رات کو اس نے تراویح میں مجھے سنا, اس نے مجھے رات کو تہجد میں پڑھا, یہ دن میں بھی پڑھا کرتا تھا رات میں بھی پڑھا کرتا تھا, اے اللہ اس نے مجھ سے بڑی محبت کی, اے اللہ تو اس کو جہنم میں مت ڈال. اب روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا, رد کر دے گا, رد نہیں کرے گا, نہ قبول کر لے گا, اور اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے. اگر آپ کو کروڑوں روپے مل جائے تب بھی اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. آپ کو 1000 خوشیاں مل جائیں لیکن یقین مانیے کہ اس قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو آج ہمیں مل گئی. قرآن مجید کا مکمل کر لینا یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس انعام کے مقابلے میں پوری دنیا آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں آپ کو اگر قرآن مجید کے مکمل ہونے پر کہوں کہ عمرے کا ایک ٹکٹ ملے گا یا آپ کو 50-50 ہزار روپے ملیں گے تو آپ کیا بولو گے بہت مزے آ گئے, بولو گے کہ نہیں بولو گے مزے آ گئے. میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ سب کو 1,000 روپے ملیں گے آج سب خوش ہو جاؤ گے. یہ سمجھ لو آپ کو جو آپ کی چیز آج کے ٹائم میں مل سکتی ہو, جو آپ کی خواہش ہو, ساری خواہشیں آپ کی مکمل ہو جائیں. اور ایک طرف یہ آج جو ہم نے قرآن مجید مکمل کیا ہے, اس نعمت کا کوئی بھی نعمت اللہ کی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ قرآن کا سننا, یہ قرآن کا تراویح میں سنانا اور یہ قرآن مجید کا رمضان کے مہینے میں پڑھنا, یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس کو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ تو قبر میں جا کے پتا چلے.
حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا نا تو قرآن سرہانے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس نے مجھے رمضان میں پڑھا ہے. روزہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں اس کو عذاب نہیں ہوگا. قبر کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت. آپ کسی مرنے والے کو دیکھو جو تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے، جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تب اندازہ ہوگا کہ روح نکلنا اور موت کا آنا یہ کتنا سخت لمحہ ہوتا ہے، اور قبر میں جانا یہ کتنا سخت لمحہ ہوتا ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر قبر کے اندر جو لوگ دفن ہو چکے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، اگر ان سے ہم بات کر سکتے اور ان سے ہم پوچھتے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو قبر والے یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں رمضان کا 1 گھنٹہ اور مل جائے بس. آپ نے کبھی سوچا ہے جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان سے آپ ملنے جاؤ تو جیل کے قیدی سے پوچھو کہ خواہش کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے بس ایک قرآن کا نسخہ مل جائے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں. یہی تو کہتا ہے. کتنے قیدی ہیں جو اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دے دیا جائے تاکہ میں جیل کی تنہائی میں، جیل کی وحشت میں قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی تنہائی کو دور کر سکوں. اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، پھر ان کو قرآن مجید ملتا ہے. پھر دیکھو جو جیل میں قیدی ہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو اس وقت میں افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا ہوتا. اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک قرآن مجید کا نسخہ دے دیا جائے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ جو مریض بستر پر پڑا ہوا ہے یا اسپتال میں ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی شفا مل جائے مرض سے کہ میں قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے مرض میں تسلی حاصل کر سکوں، اطمینان حاصل کر سکوں. جو آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ بس ایک موقع اور مل جائے تاکہ میں قرآن مجید کو پڑھ لوں، میں نمازی بن جاؤں، میں دیندار بن جاؤں. یہ تمنا کرتے نہیں کرتے لوگ. اور ہمارا کیا ہے؟ آج ہم لوگ صحیح سلامت ہیں، تندرست ہیں، آزاد ہیں، بیمار نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قرآن مجید پڑھنے سے ہم اور آپ کتنی دور ہیں اندازہ کیجیے. ابھی مان لو میں نہ ہوں یہاں مسجد میں اور 2 رکعت نماز پڑھانی ہو تو اتنے بڑے مجمع میں سے شاید کوئی ایک ہوگا جو آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکے. نہیں پڑھا سکے. اگر امام صاحب نہ آئے تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کے 2 رکعت نماز صحیح طریقے سے پڑھا سکے. کیوں؟ آتی نہیں. جنازے میں اگر امام صاحب نہ ہو تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، آتا ہی نہیں پڑھانا. جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. جنازے کی نماز پڑھنے جاؤ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسی ہوتا ہے، آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے جاؤ تو لوگ آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم صحت مند ہیں، جوان ہیں، اللہ نے ساری فرصت دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نہ تو ہمیں قرآن پڑھنا آتا، نہ 2 رکعت نماز ہم صحیح سے پڑھا سکتے ہیں. جن کے یہاں افطار ہو تو جاؤ تو وہاں نماز پڑھانے والوں کے لالے پڑے رہے. کون پڑھائے گا بھائی نماز؟ حافظ صاحب کو تو دعوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ نماز پڑھا دیں گے مغرب کی. اس لیے نہیں دی جاتی کہ حافظ صاحب سے محبت ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ حافظ صاحب نماز پڑھا دیں گے. اور اگر حافظ صاحب نہ آئے تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. میرے عزیز بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. ہمارے خلاف کیوں دے گا؟ کیوں دے گا ہمارے خلاف؟ قرآن حق میں تو ہمارے اس لیے گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے سیکھا، اس نے مجھے سمجھا، اس نے مجھ پر عمل کیا. آج ہماری حالت کیا ہے بتاؤ ذرا اپنی مت. چوری کو ہم سب گناہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ارے بھائی چوری کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا گناہ. شراب پینا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ شرابی اگر یہاں آ کے بیٹھ جائے تو اس کو مسجد میں نہیں گھسنے دو گے آپ، باہر نکل. کیوں؟ شرابی ہے یار. کوئی اگر چور یہاں آ کے بیٹھ جائے جس کو سزا ہو گئی ہو، سزا کاٹ کے باہر آ جائے تو سب حیران ہو کے دیکھیں گے چور آ گیا مسجد. ارے چور تھا یہ 3 سال کی سزا کاٹ کے آیا ہے. کوئی اگر
سود کا کام کرتا ہے، انٹرسٹ کا. وہ اگر یہاں آ کے بیٹھ جائے تو ہم پوچھتے نہیں کہ مفتی صاحب سود کا کام یہ آدمی کرتا ہے، افطار کی دعوت کر رہا ہے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ احتیاط کرتے ہیں. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سود ناجائز اور حرام ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ یقین مانیے میں اس ممبر پر بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنا نہ سیکھنا یہ سود سے بڑا گناہ ہے، یہ شراب سے بڑا گناہ ہے. یہ جتنے بڑے بڑے گناہوں کو آپ بڑا گناہ سمجھتے ہو، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو نہ سمجھیں. کتنے لوگوں کو آج قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے ہمارے بچوں کو قرآن کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ بلکہ یہ اور ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ لینا، مان لیجیے کوئی صاحب آئے کہ مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دو، وہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پتا تو محمد کی سورہ واقعہ پڑھو. اب وہ فٹاک سے دوسرا سوال کرتا ہے، ارے بھائی حافظ کاشف صاحب آگے آنا ہے، ذرا حافظ صاحب آگے آنا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ واقعہ اصل میں مجھے پڑھنا نہیں آتی. تو سورہ واقعہ جب پڑھنا نہیں آتی تو کیا کریں؟ پڑھنا سیکھو. تو آدمی کیا کہتا ہے؟ مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیا کروں؟ دوسرے سے پڑھوا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھوائی ہوگی؟ کتنے لوگ ایسے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھوا رہے ہیں لیکن خود نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ خود پڑھنا ہی نہیں آتا اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو ایک گناہ ہے قرآن مجید کو آپ پڑھنا سیکھتے ہی نہیں ہو. دوسرا ہے کہ قرآن مجید کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہو کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے. اچھا مجھے آپ بتاؤ قرآن مجید کیوں نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کے نقشے گھروں میں لگائے جائیں؟ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو آپ تعویذ گھنٹے کے طور پہ پڑھو؟ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ صرف تاپ میں اس کو آپ سجاؤ؟ کس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ انسانوں کو یہ پتا چل سکے کہ اس کے بنانے والے مالک نے اس سے کیا چاہا ہے. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ انسانوں کو یہ پتا چل سکے کہ اللہ اس کو بنانے والا مالک اور خالق بندوں سے کیا چاہتا ہے. ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہمیں پتا ہی نہیں ہم کیوں پیدا ہوئے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب، اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بس مر جائے کوئی تو فاتحہ پر پڑھ لو، دکان کھولو تو قرآن خوانی کرا دو، رمضان آ جائے تو ایک آدھ بارہ روزانہ پڑھ لو بس چھوٹی. یہ قرآن مجید کے ساتھ سراسر ظلم ہے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث دارالدیوبند کے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دنیا کی جو سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. کیوں؟ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب تھی کہ اس کو ہم سمجھتے، اس پر عمل کرتے، لیکن سمجھنا تو دور ہم اس کو پڑھنا ہی نہیں جانتے. اب وہ اور آ گئے ہندی میں اور قرآن پڑھو. ہندی میں قرآن پڑھنا یہ جائز ہی نہیں ہے. ہندی میں قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عربی کو آپ ہندی میں ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، عربی کو آپ ہندی میں لکھ ہی نہیں سکتے. لکھ نہیں سکتے آپ. مان لیجیے عین ہے، عین کو آپ ہندی میں کیسے لکھو؟ لکھا ہی نہیں جا سکتا. ہا ہے، آپ عربی میں ہا کو ہندی میں کیسے لکھو؟ لکھا ہی نہیں جا سکتا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کو سیکھنا یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے. آپ اگر قرآن قاعدے کو کھول کر الف سیکھ رہے ہو نا، الف با تا سا، یہ سیکھنا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے. اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو آپ کا قرآن مجید سیکھنا یہ دنیا کے سب سے بڑے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے. مولانا صاحب آپ کے گھر آگے سورہ بقرہ پڑھیں گے،
وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ آپ کو، جتنا اللہ کی محبت، جتنی اللہ کی رحمتیں، جتنی اللہ کی برکتیں آپ کے الف اور با پڑھنے پر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بندے کو دیتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا الف لام میم، تو ایک لفظ پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ، ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ ہم نے پڑھا الف لام میم، تو اس میں کتنے لفظ ہیں؟ 3۔ الف لام میم، ایک لفظ پہ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 10۔ اور رمضان میں یہ کتنی ہو جاتی ہیں؟ 70 گنا ہے نا، تو 70 ڈھائی 700۔ ایک لفظ پہ کتنی مل رہی ہے؟ 700۔ اور لام آپ نے پڑھا، میم آپ نے پڑھا، الف لام میم پڑھنے میں کتنا دیر لگ رہی ہے، اور نیکیاں کتنی مل رہی ہیں؟ ہر لفظ پہ 10۔ اور رمضان پہ اس کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کر دو تو 2100 نیکیاں یہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ شیطان کو بھگانا ہو، اللہ کے نبی نے بہت آسان کر دیا۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ چلو کوئی کہے گا سورہ بقرہ پڑھنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اس کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ، لیکن افسوس کی بات یہ کہ آیت الکرسی پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب جس کو قرآن بھی نہیں آتا، آیت الکرسی بھی نہیں آتی، نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، نہ وہ پڑھنا سیکھتا ہے، اب مجھے بتاؤ اس میں شیطان کا حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی ایک آدمی کوئی پیسوں کو یوں ڈال دے سڑک پہ تو اس کو کوئی نہ کوئی تو اٹھائے گا، کیوں بھائی؟ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ گاڑی کو آپ اسٹارٹ کر کے کھڑا کر دو سڑک پہ بالکل اندھیرے میں، تو گاڑی کوئی لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیوں؟ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اس کا کوئی آنر ہی نہیں ہے۔ تو جس مسلمان کو نہ قرآن آتا، نہ اس کو دعائیں آتی ہیں، نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ اس کو غسل اور دین کے مسئلے آتے ہیں، تو جب اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ شیطان سے ہوگا۔ اب شیطان سے جب تعلق ہوتا ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے اور دین کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ بالکل نمبر 1 طریقہ ہے خیر و برکت کا، اپنی ہر پرابلم کے سولوشن کا۔ لیکن اس پر عمل کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویذ کوئی بھی چیز کا سولوشن نہیں ہے۔ ایک بار آدمی تعویذوں کے چکر میں پڑتا ہے، ساری زندگی تعویذوں کے چکر میں وہ پڑا رہتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے نا تو اٹھا کے دیکھ لو جو لوگ تعویذ لینے جاتے ہیں، ایک بار اگر وہ تعویذ لینے چلے گئے پھر ساری زندگی ان کی تعویذ لینے میں ہی نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن ہمیں دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ نظر لگ جائے تو کیا کرو؟ دونوں کو پڑھ کے دم کر دو۔ بھوت آ جائے تو کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ برکت نہیں ہو رہی گھر میں تو کیا کرو؟ سورہ واقعہ پڑھ لو۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سو جاؤ، اور اللہ سے باتیں کرنی ہے تو کیا کرنا؟ اچھا ہمارے گھر میں اگر کوئی پرابلم آ گئی تو ہم باتیں کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں بابا؟ مان لو آپ کو لگ رہا ہے کہ کام نہیں چل رہا تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ بھائی میری دکان میں کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہمارا نہ چلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کام، ہمارا بزنس، ہماری دکان کیوں نہیں چل رہی ہے۔ بجائے اس کے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دکان پر کسی نے کچھ کرا دیا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اب مان لیجیے ایک صاحب ہے جو قورمہ وغیرہ بیچتے ہیں، اب قورمے کی ان کی کوئی کوالٹی نہیں، کوئی اچھی چیز وہ دے نہیں رہے، روپے بہت مہنگے دے رہے ہیں، دکان ڈھنگ کی ان کی ہے نہیں، بیٹھنے کا سسٹم ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ دکان نہیں چل رہی تو اس میں کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کرایا۔ بھائی آپ چیز اچھی بنا نہیں رہے، کہاں سے آپ کے بکے گی؟
آج ہر دکان والے کا یہ مسئلہ ہے کہ میری دکان پر کسی نے کچھ کرا دیا، حالانکہ کرایا نہیں ہوتا، آپ اپنے دکان کا سیٹ اپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کو بیچنے کا طریقہ نہیں معلوم، اور آپ کہہ رہے ہو کسی نے کچھ کرا دیا۔ اب کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو پھر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تعویذ والوں کے پاس۔ تعویذ والے کے کہتے ہیں دکان چینج کر دو۔ اب دکان چینج کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ میرے پاس آتا ہے کہ وہی بابا جی کے پاس آتا ہے کہ دکان چل نہیں رہی ہے اور بتا دیا کہ دکان میں کچھ کرا دیا گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو ہم بتاتے ہیں بھائی کسی نے کچھ نہیں کرایا، آپ اپنی دکان پہ جاؤ، دیکھو دکان کیوں نہیں چل رہی ہے۔ اب وہ کیا سمجھے گا؟ یہ جانتے مانتے نہیں ہے کچھ، یہ جانتے مانتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ بتاؤ نہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، والد صاحب کے دوست ہیں، ڈاکٹر عشرت صاحب ہیں، تو ان کے پاس جاؤ تو کوئی آدمی بتائے گا مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میرے پیٹ میں یوں ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، مجھے بہت تکلیف تھی، ڈاکٹر صاحب بہت پریشان تھا۔ اب وہ ایک پرچے پہ دوا لکھیں گے، وہ میڈیکل پہ جائے گا، میڈیکل والا بولے گا بھائی 3 روپے ہو گئے، ٹیبلٹ کتنی؟ 1۔ اب ایک ٹیبلٹ لے کو سوچا میں نے ڈاکٹر صاحب کو اتنی پرابلم بتائی، ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹیبلٹ دے دیا، تو بھائی یہ ڈاکٹر صاحب جانتے مانتے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کتنے مریضوں کو ہم بیچتے ہیں نا۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو علاج کرا دیا، وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی بڑے بڑے ڈاکٹروں کا تو تم نے علاج کرا دیا ہے، لیکن دواؤں میں بھی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہی طرح کا بخار 2 لوگوں کو ہے، لیکن ایک دوائی ایک کو فائدہ دے رہی ہے، دوسرے کو فائدہ ہی نہیں دے رہی ہے، تو یہ کس کی طاقت ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ میں شفا دیتے ہیں۔ اب وہ ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، تو میں نے ان سے کہا وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ وہاں گئے اپنے بچے کو لے کے، ان کے بچے کو پرابلم تھی، اب انہوں نے اپنے بچے کی ساری رپورٹ دکھائی، بہت ساری چیزیں تھیں، اب انہوں نے جو ہے 2 ٹیبلٹ دی، ایک سیرپ دیا کہ اپنے بچے کو پلا دیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ لگ رہا ہے سمجھ نہیں پائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یار میں نے اتنی ساری چیزیں ان کو دکھائی، انہوں نے 2 ٹیبلٹ دے دی اور ایک سیرپ دے دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے انہوں نے جو بھی دیا وہ پلا کے تو دیکھو ایک بار۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اگر کچھ نہ بتائے ہم یہ سمجھتے کہ یہ جانتا نہیں۔ دیکھیں کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں اگر ان کے پاس آپ جاؤ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ فٹ فاٹ ہو گئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں ارے یار یہ ڈاکٹر سمجھ نہیں پایا، شاید دوا لکھی نہیں، چیک کیا نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، روزانہ ہمارے اندر کمزوری آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے پانی خوب پیو۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، اسی لیے آپ دیکھو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو لمبا چوڑا پرچہ بناتے ہیں، کیوں؟ انہیں بھی پتا ہے کہ اس آدمی کو تسلی نہیں ہوگی اگر لمبا چوڑا پرچہ نہیں بنائے۔ تعویذ والوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں تمہارے اوپر کچھ ہے، کیوں؟ اگر وہ کچھ ہے نہیں بتائیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ کچھ جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کچھ آتا نہیں، ٹھیک ہے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی آیا کہ میری بہن کا رشتہ نہیں آتا، مفتی صاحب کوئی عمل بتائے، تو میں نے اسے بتایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھو اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی پریشانیوں کا حل مانگو۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بولا بھائی کیا ہوا؟ بولے مفتی صاحب یہ تو مجھے پتا ہے کہ تہجد میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، کچھ الگ بتاؤ۔ میں نے یار الگ کیا بتاؤں گا تجھے؟ کہ نہیں کوئی تعویذ نہیں کھلے گا؟ میں نے کہا تو تم یہ چاہ رہے ہو گے میں کوئی تعویذ ایسا ہوں جو تم اینٹوں کے نیچے دبا دو کام ہو جائے؟ بھائی ایسا کچھ تعویذ نہیں آتا۔ تو بولے مفتی صاحب کوئی بات۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایک تعویذ دینے والے ان کے یہاں پہنچے، مجھے تعویذ چاہیے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ جو اینٹوں کے نیچے تعویذ دبانے کو دے رہا ہے اس پر تو ہمیں بھروسہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے تو ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، شیطان جو بھاگے گا وہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھاگے گا۔ اور اس میں صبر رکھو۔ ایمان اور یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ ایمان اور یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حالات چاہے جیسے ہوں لیکن میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے 1 انچ بھی ہٹوں گا نہیں۔
یہ ہوتا ہے ایمان کا مطلب۔ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ملے گا، نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں، جان چلی جائے گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ ہمارے مفتی سعید صاحب، ان کی بچی کی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، بتاتے نہیں تھے کہ ان کی بچی کی طبیعت خراب ہوئی۔ طبیعت خراب ہونا ایک نارمل ہے، طبیعت جب خراب ہوئی تو ادھر بھی علاج کرایا ادھر بھی علاج کرایا، فائدہ نہیں مل رہا، بھئی اللہ کی مرضی ہے، جب دوائیں فائدہ نہ دیں تو کس کی مرضی ہے؟ بھئی اللہ فائدہ دینا نہیں چاہ رہا، اور اللہ جب شفا دینا چاہتا ہے تو بعض دفعہ مٹی سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اب شفا جب دواؤں سے نہیں ملتی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے، اب ہو نہ ہو کچھ ہواؤں کا چکر ہے، یہی آتا نا دماغ، ہو نہ ہو کچھ ہواؤں کا چکر۔ اب ہواؤں کا چکر ہے تو کہاں جاتا ہے کہ مولانا صاحب دوائیں کرا لی، سب کچھ کرا لیا، لیکن کیا کریں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو مولانا صاحب کیا بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے جھٹکا ہے، جھٹکا ہے، تبھی ہم کہہ رہے تھے کہ وہ دواؤں سے فائدہ نہیں ملتا۔ اب کیا کریں؟ دیکھو یہ سامان لے کے آنا ہے آپ کو، اور یہ سامان کتنے روپے کا آئے گا؟ 700 روپے۔ آپ دکان پہ جاؤ گے وہ سارا سامان آپ کو ملے گا 700-800 روپے کا، آپ سامان لا کے مولانا کو دے دو۔ بھائی یہ کیا ہوگا؟ دھاگے کا جابتری جائے، پھر پتہ نہیں بریانی پکانے والے آدھے سامان تو وہی لوگ پکا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ اب 700 روپے کا آپ نے سامان دے دیا، اب کیا ہوگا کہ 700 روپے اور دو آپ، 701 روپے کیا ہوگا اس کا جو ہے وہ صدقہ دیا جائے گا، وہ صدقہ بھی وہی دیں گے، وہ آپ دے دو گے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا علاج شروع ہو گیا، اب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا گیم چل رہا ہے دنیا کے اندر، صحیح بات بتانے والے نہ کے برابر ہیں، صحیح دوا دینے والے نہ کے برابر ہیں، اور ہمارا حساب کیا ہے؟ ابھی 6 دن پہلے آپ نے دیکھا نا کہ بوتل میں خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ اس امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ بوتل پہ خانہ کعبہ تلاش کر رہی ہے۔ اس امت کا حال آج یہ ہو چکا ہے کہ یہ امت تو وہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ ساری دنیا اگر تلوار تان کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائے تو وہ اکیلے کہتے تھے کہ میں اکیلا کافی ہوں۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ ان کے اندر ہمت اتنی تھی، ان کے اندر شجاعت اتنی تھی، ان کے اندر ایمانی قوت اتنی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں اکیلا کافی ہوں۔ اور ہمارا حال یہ کیا ہے کہ گھر میں اگر ہلکی سی آواز آ جائے تو ہم سب ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں حمل ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے یہاں کیلیں ٹھک رہی ہوتی ہیں گھروں میں۔ کیوں ٹھک رہی ہے بھائی کیل؟ ارے صاحب گھر میں گھر کلوایا نہیں تھا، اس لیے مولانا نے بتایا کہ گھر کلواؤ۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آگرہ کا بڑا کروڑ پتی آدمی، آگرہ کا کروڑ پتی آدمی جو پورے انڈیا میں کئی جگہوں پر اپنا علاج کرا چکا، وہ والد صاحب کے پاس آیا، میری ویڈیو اس نے دیکھی، اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ تلاش کرتا ہوا یہاں مسجد میں آ گیا۔ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ تو مجھے فون کیا، میں نے کہا بیٹھو میں آ جاؤں۔ جب میں آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ واقعہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ اتنا عزت دار آدمی ہے کہ اس کا میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، اس کے بڑے بڑے پیٹرول پمپ چل رہے ہیں، کروڑ پتی آدمی، دیکھنے میں ایسا لگے کہ آپ کو مولانا صاحب، پورا معاشرہ، نمازی، پرہیزگار، سب کچھ۔ اور جب یہاں آیا تو وہ رو رہا تھا، اپنے بچے کو لے کے آیا۔ تو جب ان کی میں نے کہانی سنی تو والد صاحب سے پوچھوایا، والد صاحب کو اس نے اپنی اسٹوری سنائی، وہ اسٹوری سنو ذرا، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جو اپنی اسٹوری سنائی وہ اسٹوری سنو آپ۔ بہترین گھر، 2 یا 3 منزل ان کا گھر تھا۔ بتانے لگے کہ جیسے ہی شب براءت آتی ہے 15 شعبان، تو ان کے بچے کو ایک دم سے دورے پڑتے ہیں، اور رمضان آتے آتے وہ پورا دورے میں گزارتا ہے۔ اور جو ان کا اوپر والا گھر ہے، اس گھر میں بیڈ پر کسی کے بیٹھنے کی آواز ہوتی ہے، اور وہ پورا بیڈ کو اچھے طریقے سے تیار کر کے واپس آتے ہیں۔ جب اگلے دن پہنچتے ہیں تو کمرے میں ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی یہاں پر سو کر گیا ہے، اور گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، خاص طور پر اس لڑکے کے جو ان کا بیٹا تھا،
اس کو جو ہے نا کوئی دورے اٹھتے تھے اور اس کے اوپر کوئی آتا تھا، اللہ بہتر جانے کیا تھا، بول رہے تھے پورے انڈیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر میں گیا نہ ہوں۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ کسی کے پاس وہ گئے ہوں گے تو اس نے کہا کہ گھر کو کھلوایا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں گھر تو نہیں کھلوایا، تو اس نے 15 کیلیں پڑھ کے دی کہ جاؤ اور یہ گھر کو کھلواؤ، اپنے گھر میں کیلیں ٹھکواؤ۔ اب گھر میں بہترین ٹائل لگے ہوں گے، بہترین گھر بنا ہوا، اب وہ کہنے سوچ بتا رہے تھے، بولے مفتی صاحب پریشان میں کیوں ہوں کہ اب وہ گھر میں ٹائل لگے ہوئے ہیں، اب یہ کیلیں ٹھکیں تو ٹھکیں کیسے؟ اگر میں کیلیں ٹھکواؤں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے ان کے گھر میں کہ یہ پورا ٹائل وغیرہ، ٹوائلٹ، باتھ روم، یہ سب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مستری کو پکڑا اور اس سے کہا کہ بھائی یہ کیلیں ٹھکنی ہے، اور اس مستری کے ساتھ بول رہے ہیں کہ میں بھی لگا، اور اچھے خاصے ٹائلوں کو اگاڑ اگاڑ کے وہ کیلیں میں نے ٹھوکی اپنے ہاتھوں سے، پورے گھر میں میں نے کیلیں ٹھوکی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ارے کیلیں ٹھوکتے ہو آپ لوگ کہ نہیں ٹھوکتے؟ کس کس نے کیلیں ٹھوکی؟ آپ مجھے بتاؤ۔ ہمارے گھروں میں قرآن سال میں رمضان پڑھا جاتا ہے، فجر کی نماز میں ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے اور سورج نکلنے تک سوتا رہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ شیطانی اثر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہی تو اثر ہوگا، کوئی کان میں ہمارے پیشاب نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اور جو شخص اللہ کی حفاظت میں چلا گیا اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا؟ لیکن اس بات پر ایمان تو ہو، اس بات پر یقین تو ہو، یقین تو وہ جو اینٹوں کے نیچے تعویذ دیا جا رہا ہے آپ کو، اس پر آپ کو یقین ہے، وہ جو آپ کو فلیدے دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو یقین ہے، وہ جو تیل کی شیشیاں آپ کو دی جا رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو یقین ہے۔ اگر آپ کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ اکرام کی طرح پھر کام بنتے ہیں ہمارے، صحابہ اکرام کی طرح آج ہمارے کام کیوں نہیں بن رہے؟ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ ہم اور آپ عمل سے خالی ہو گئے۔ نمازوں پر یقین نہیں ہے، قرآن مجید پر یقین نہیں ہے۔ یقین کس پہ؟ بعض لوگ تو یقین مانیے پنڈتوں تک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں فیروز آباد میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر حالات آئے تو وہ حالات سے گھبرا کر پنڈتوں کے پاس چلے گئے۔ حالات تو صحابہ اکرام کے اوپر بھی آئے، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنا، ان حالات سے گھبرانا نہیں، یہ ہے ایمان والے کی شان۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ آئے والد صاحب سے انہوں نے ملاقات کری تو ہم نے ان کو خوب تسلی دی۔ پہلے ہم نے ان کو کیا دی؟ تسلی۔ دیکھو جادو جنات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گلی کا کتا۔ صبح صبح آپ آؤ گے، گلی کے کتے پیچھے لگے، بھاگو گے اور پیچھے لگے، اور جتنا آپ ڈٹ جاؤ گے، جتنا آپ ہمت دکھاؤ گے تو یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خاص طور پر صبح شام کی جو دعائیں، اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کو پڑھنے والا، قرآن مجید کو سمجھنے والا، اس کے اوپر دنیا کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام نے کبھی تعویذ پہنا؟ ارے بتاؤ مجھے، آپ لوگ ان تک حدیث سنتے، کوئی ایک حدیث آپ نے سنی کہ صحابہ اکرام نے تعویذ پہنے ہو؟ صحابہ اکرام نے تعویذ کیوں نہیں پہنا؟ کیونکہ ان کی زبان پر قرآن مجید تھا۔ دشمن آ گیا، قرآن کی آیتیں نکل رہی، تھوڑا سا کچھ الگ ہوا، قرآن کی آیتیں نکل رہی، رات کو اگر ڈر لگا تو کلمہ نکل رہا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو پھر وہ آئے تو میں نے سمجھایا، والد صاحب نے سمجھایا، جب سے وہ آئے ایک دو بار آئے بس، اب ان کو اتنا آرام مل گیا کہ دوبارہ آئے، اتنا آرام ان کو مل گیا کہ دوبارہ پھر وہ نہیں ہے۔ بول رہے تھے فون پہ آئیے گا آپ لوگ گھر، سب بڑھیا ہے، ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے، سب بہترین ہے۔ آپ یقین مانے اپنی کہانی سناتے سناتے وہ رونے لگے، کہہ رہے تھے کہ اتنا میں پریشان رہا ہوں، لاکھوں روپیہ میرا خرچ ہو گیا،
लाखों रुपए मेरा बर्बाद हो गया, घर मेरा बर्बाद हो गया। किसी ने बोला जमीन के नीचे कीले ठोको, तो जमीन के नीचे मैंने कीले ठोक। किसी ने बोला दीवारों में कीले ठोको, तो मैंने दीवारों में कीले ठोक। पूरे घर को मैंने खिलवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। मेरे अजीज भाई, इस्लाम और मुसलमानों का जो ताल्लुक है, मुसलमानों का जो ताल्लुक है, थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ सब, क्योंकि आप लोगों को भी खाना है। मुसलमान की जो जिंदगी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर 100% आ जाए, बस ये कामयाबी का सबसे बेहतरीन और कामयाबी का सबसे सही रास्ता यही है। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कैसा यकीन होना चाहिए? ऐसा यकीन कि मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मौत मंजूर है, लेकिन कोई दूसरा तरीके को इख्तियार करना मंजूर नहीं है। तावीज़ वगैरह ये तो उन लोगों के लिए बुजुर्गों ने लिखे हैं जो पढ़ नहीं सकते। अब उनको बेचारों को क्या पता था कि आने वाले वक्त में सारी तादाद ऐसी हो जाएगी अनपढ़ों की कि एक आयत कोई नहीं पढ़ सकता। आप मुझे बताओ, इतने बड़े मजमे में और बाहर सड़क पे आप चले जाओ, एक को पूछो कुरान मजीद पढ़ना आता है? नहीं आता कुरान मजीद पढ़ना। एक आयत कुरान मजीद की कोई सही नहीं पढ़ सकता। अब मुझे बताओ क्या होगा? हालात बदलेंगे, मुश्किलें दूर होंगी? नहीं। इसीलिए आप हज़रात से मेरी दरख्वास्त ये है कि कुरान मजीद से मोहब्बत रखो, कुरान मजीद पर अमल करो, कुरान मजीद को सीखो। जैसे काम सीखते हो नहीं सीखते, काम करने हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते? आप ये समझ लो कि इस काम में बरकत के लिए रोजाना में 15 मिनट कुरान मजीद सीखने के लिए निकालो। कुरान मजीद सीखो। अब रमजान चला जाएगा, कुरान मजीद हमारा ताकों में रख जाएगा, गलत तरीका। कुरान मजीद ताकों में सजाने के लिए नहीं, रोजाना चाहे एक पेज पढ़ो, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ो ताकि सुबह की जो हमारी शुरुआत हो वो कुरान मजीद को पढ़कर हो। करेंगे भी सभी असलात, अमल करेंगे। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात, एक हमारे मिलने वाले हैं, उनकी वालिदा को अचानक से ये नजर आने लगा कि असर की नमाज वो पढ़ती थी और एकदम बेहोश हो जाती। क्या नजर आने लगा कि 4 लोग सफेद कपड़ों में मेरे पास आ गए। वो एकदम से उठती थी, बेहोश हो जाती। अब वो मेरे पास आए, बोले यार ऐसे मौलाना ऐसे बात हो गई, मेरी वालिदा को रोजाना जो है ना वो ऐसे असर के बाद काम हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ जरा एक मस्जिद में। क्यों? तो वो दिखवा दूँ, चेक करवा दूँ। क्या जा रहे? समझदार है, टीचर है माशा अल्लाह। मैंने कहा समझदार हो आप? मैंने कहाँ चक्कर में पढ़ रहे? बोले फिर क्या करूँ? मैंने कहा आप जाओ और जब भी ऐसा हो तो मैंने उनको हदीस सुनाई कि आयतल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। यकीन के साथ आयतल कुर्सी उस वक्त अपनी वालिदा के पास पढ़ना और बहनों से कहना कि सूरह बकरा पढ़ो। अब जब ऐसा हुआ ऐसे ही किया, कोई फायदा ही नहीं मिला। अगले दिन फिर आए, बोले कोई फायदा नहीं मिल रहा, मैं तो अब जा रहा हूँ। मैंने कहा सर थोड़ी सी कसर, थोड़ी सी सब। मैंने कहा सब और रख लो बस। बोले बहुत तकलीफ हो रही है, घर वाले घबराए हुए, घर वाले कह रहे हैं भैया कहीं तो दिखा। तो फिर जो है अगले दिन हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ। चौथे दिन वो आए, बोले अब तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा क्योंकि फायदा नहीं मिल रहा। मैंने कहा इंशाअल्लाह मिलेगा, आप तसल्ली रखो बस। 5वें दिन जब वो आए तो कहने लगे अब अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा देखो अगर आप चले जाते तो क्या होगा? ईमान आपका यकीन कहाँ बनता कि उस तावीज़ से मुझे फायदा मिल गया। अब यकीन आपका किस पर बना? फायदा अल्लाह देगा ये डेफिनेटली, जिस वक्त में आपको फायदा मिलना है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप इस रास्ते को छोड़ दोगे तो अल्लाह तो हदीस में कहता है, हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। जो दरख्तों से मांगते हैं अल्लाह उनको भी देता है, जो बुतों से मांगते हैं अल्लाह उनको भी देता है, और जो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उनको भी देता है, लेकिन फिर उनकी शान बड़ी निराली हो जाती है। इसीलिए ये इरादा कीजिए कि सभी हजरात कुरान मजीद सीखेंगे इंशाअल्लाह। किसी भी उम्र के, 25 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र हो, 60 साल की हो, कुरान मजीद सीखो। इतना सीख लो कि अगर नमाज पढ़ाने की कहीं जरूरत पड़ जाए तो नमाज पढ़ा सके। अब्बा का अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजा पढ़ा सके। वो कितने अफसोस की बात होती है
کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم غسل نہیں دے سکتے. کیوں؟ غسل دینا جانتے ہی نہیں ہیں. ہم نماز نہیں پڑھا سکتے. حالانکہ پہلا حق یہ ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا کہ اولاد پڑھائے، بیٹا پڑھائے، امام صاحب تو بعد میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے تمام چیزوں کو سیکھو. آج کے جو حالات ہیں وہ حالات ہمارے عمل کرنے سے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. مولانا باسط صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ 5-10 منٹ کوئی اپنی بات سب کو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت العزيز الحكيم إنك على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے شفیق اللہ، اے ہم سب کے شفیق اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ، ہم کو کھلانے والے اللہ، ہم کو پلانے والے اللہ، ہم کو بنانے والے اللہ، ہم کو پیدا کرنے والے اللہ، بارش برسانے والے اللہ، دھوپ نکالنے والے اللہ، زمین و آسمان کو چلانے والے اللہ. اے اللہ اے اللہ تو ہم سب کا خالق ہے. اے اللہ تو ہم سب کا مالک ہے. اے اللہ تو ہم سب کا رازق ہے. اے اللہ تو ہم سب کا رب العالمین ہے. اے اللہ تو ہم سب کو پالنے والا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو بنانے والا ہے. اے اللہ تو بڑی شان کا مالک ہے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بڑا غفور ہے. اے اللہ تو بڑا شفیق ہے. اے اللہ تو رب العالمین ہے. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہم سب سے محبت کرنے والا ہے. اے اللہ تو
محبت کرتا ہے تبھی تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم سے پیار کرتا ہے تبھی تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سننے کا موقع دیا۔ اے اللہ تو محبت کرتا ہے تبھی تو اپنا کلام سننے کا موقع دیا۔ اے اللہ تو محبت کرتا ہے تبھی تو روزے نصیب فرمائے ہیں۔ اے اللہ تو محبت کرتا ہے تبھی تو نے تراویح میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار بندے، اے اللہ ہم سب سیاہکار بندے، اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے، اے اللہ ہم سب خطا کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم در بدر کے مارے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم پھٹکارے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اپنے دو جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا، تو ہی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، تو ہی تو ہے طاقت والا، تو ہی تو ہے قدرت والا۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تیرے بس میں سب کچھ ہے، تو ہی ہے اختیار والا۔ اے اللہ تو چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو سب کو جنت میں ڈال دے، تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ تو کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے اتنے بڑے بڑے سمندر بنائے ہیں، تو کتنی قدرت والا ہے، تو نے اتنا بڑا سورج بنایا ہے، تو کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے اتنا بڑا چاند بنایا ہے، تو کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے ساتوں آسمان بنائے ہیں، تو کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے ساتوں زمین بنائی ہے، تو نے کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے ہم سب کے اندر روح کو پھونکا ہے۔ اے اللہ تو کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے اتنی خوبصورت آنکھیں ہمیں دی ہیں۔ اے اللہ تو کتنی قدرت والا ہے کہ تو نے کتنے خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، تیری ہم کتنی تعریف کریں، تو تعریف کے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، آسمانوں کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو تعریف کا حقدار ہے، تو تعریف کا مستحق۔ اے اللہ تو تعریف کا مستحق ہے، تیری تعریف کو ہم بیان نہیں کر سکتے، تیری نعمتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے، تیرے احسانوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے اللہ تو خود کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں، ہم تیرے احسانوں میں دبے ہوئے ہیں، ہم تیری نعمتوں میں دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں بیان کر سکتے، ہم گنہگار نہیں بیان کر سکتے، ہم خطاکار نہیں بیان کر سکتے، اے اللہ ہم سیاہکار نہیں بیان کر سکتے۔ اے اللہ زمین کے ذرات کے برابر تیرا شکر و احسان کہ تو نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ زمین کے ذرات کے برابر تیرا شکر و احسان، ساتوں سمندروں کے برابر تیرا شکر و احسان۔ اے اللہ زمین و آسمان کے برابر تیرا شکر و احسان کہ تو نے ہم گنہگاروں کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا۔ اے میرے اللہ تیرا شکر و احسان ہم کیسے بیان کریں، بیان نہیں کر سکتے، تو بڑی شان والا ہے، تیری شان کے کیا کہنے۔ تو نے تو ہم گنہگاروں کو اپنے دربار میں بلا لیا، تو نے ہم خطاکاروں کو اپنا پیارا سجدہ نصیب فرما دیا۔ اے میرے مولا تو اگر ہمیں بندر اور خنزیر بنا دیتا تو انصاف ہوتا، لیکن اللہ
تو نے تو ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا، بغیر مانگے ایمان عطا فرما دیا۔ اے میرے مولا بغیر مانگے ایمان عطا فرما دیا۔ کتنے لوگ زمین کے نیچے جا چکے ہیں لیکن تو نے زندگی کے لمحات نصیب فرما دیے، ایک اور رمضان ہم گنہگاروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ اے اللہ تیرا کیا کہنا، تو ہم سے محبت فرماتا ہے، لیکن اللہ ہم تجھ سے دور جاتے رہے۔ تو نے تو ہمیں خوبصورت آنکھیں دی تھی لیکن ہم نے ناکوں کو گناہ کر کے سیاہ کر دیا۔ تو نے تو ہمیں خوبصورت ہاتھ دیے تھے لیکن ہم نے ان ہاتھوں کو گناہ کر کر کے کالا کر لیا۔ لیکن اللہ تو کتنی شان والا ہے، تو ہم سے کتنی محبت فرماتا ہوگا کہ تو نے ہمیں پھر بھی سجدوں کی توفیق دی۔ کہ اللہ تو نے پھر بھی سجدوں کی توفیق دی، تو نے پھر بھی قرآن کی توفیق دی، تو نے پھر بھی اپنا نام لینے کی توفیق دی۔ اور اللہ جو روزہ تجھے بہت پسند ہے وہ روزہ رکھنے کی تو نے ہمیں توفیق دی۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے میرے مولا زبان بڑی گندی ہے، اس زبان سے ہم تیرا نام کیسے لیں؟ لیکن اللہ تیرے کلام کو سنا ہے، تیرے نبی کی احادیث کو سنا ہے۔ اے اللہ تو ہماری زبان سے نکلنے والی توبہ کو قبول فرما لے۔ ہم کچھ نہیں چاہتے میرے مولا، ہم صرف توبہ چاہتے ہیں، ہم صرف گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کی حدیث کو سنا ہے کہ نبی نے ان لوگوں کو بد دعا دی ہے جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکیں۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے، اے اللہ ڈر لگتا ہے، اے اللہ ڈر لگتا ہے، اے اللہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس بد دعا میں شامل نہ ہو جائیں۔ اے اللہ اگر رمضان کے مہینے میں مغفرت نہ ہوئی تو ہم تو نبی کی بد دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا نبی کی بد دعا لگ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نبی کی بد دعا لگ گئی تو شفاعت نہیں ملے گی۔ اے میرے مولا ہم تجھے پکار رہے ہیں، دیکھ میرے مولا تجھے پکار رہے ہیں، تجھے آواز دے رہے ہیں، اے ہم سب کے مالک تو ہم سے ناراض کیوں ہے؟ تو ہم سے ناراض کیوں ہے؟ تو ناراض ہے تبھی مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار تجھے آواز لگا رہے ہیں، اے ہم سب کے مالک تو ناراض ہے تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ پیشاب پینے والوں کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ اے اللہ یہ پیشاب پینے والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایمان والوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، یہ مسجدوں کے سامنے بلڈوزر کھڑا کر سکتے، یہ مسجد اقصیٰ کے اندر بمباری کر سکتے۔ اے میرے مولا کسی ماں کے لال نے وہ دودھ نہیں پیا جو ایمان والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر سکے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو چیلنج کر سکے، جو قرآن مجید کو جلا سکے، جو قرآن مجید کو پھاڑ سکے، جو ہمارے نبی پر بدزبانی کر سکے، جو مسجد اقصیٰ پر نمازیوں کو باہر نکال سکے، جو ہم سے بابری چھین لے، جو ہماری بابری پر کچھ اور بنا سکے۔ اے میرے مولا
مولا تو ناراض ہے، اے اللہ تو ناراض ہے، تبھی تو حالات ہے، تو ناراض ہے، اے میرے مولا تو ناراض ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو ناراض ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو ناراض ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو ناراض ہے، ہم سب تجھے منانے بیٹھے ہیں، ہم سب تجھے منانے بیٹھے ہیں، آج تجھے منا کر جائیں گے، آج تجھے راضی کر کے جائیں گے، اے اللہ آج تجھے راضی کر کے جائیں گے، اے اللہ آج تجھے راضی کر کے جائیں گے، اے میرے مولا آج ہم تیرے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، اللہ دیکھ آنسو نکل رہے ہیں، اللہ دیکھ آنسو نکل رہے ہیں، اللہ تجھے یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو تو بہت پسند ہے، اللہ یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو تجھے بہت پسند ہے، اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کہ اللہ یہ پھر زمین کے ظالم ٹھنڈے کیوں نہیں ہوتے، کہ اللہ زمین کے ظالم، زمین کے نمرود، زمین کے فرعون کیوں ٹھنڈے نہیں ہو رہے، اللہ بس بہت ہو گیا، اللہ بہت ہو گیا، اب ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں، ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں، ہمارے جسموں کو چھلنی کر دیا جائے گولیوں سے منظور ہے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے منظور ہے، کہ اللہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے منظور ہے، لیکن اللہ نبی کی شان میں کوئی کچھ کہے منظور نہیں ہے، مسجدوں کو توڑا جائے منظور نہیں ہے، کہ اللہ یہ منظور نہیں ہے، اور اللہ یہ منظر دیکھنے کے ہم قابل بھی نہیں ہے، کہ اللہ تو ہمیں آزما ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو ایسا مت آزما جس کو برداشت کرنے کی ہمارے کلیجوں میں جان نہ ہو، بابری کو تم نے چھین لیا، اللہ یہ کلیجہ ہمارا برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، قرآن جلایا جائے ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اے میرے مولا ترس کھا لے، اے میرے مولا ترس کھا لے، اے میرے مولا ترس کھا لے، اے اللہ ترس کھا لے، اے اللہ ہمارا تو ہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پرائم منسٹر سے ڈر لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسرائیل سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ دیکھ تو صحیح کتنا بڑا مجمع، اللہ کتنا بڑا مجمع، کتنا بڑا مجمع تجھے منانے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دعا میں شریک ہیں، اے میرے مولا مولا فرعون کو نے اس کو نابود تو نے کیا تھا، اب تو کیوں نہیں اس کو نابود کرتا، تو ہم سے ناراض ہے ہمیں پتا ہے، تو ہم سے خفا ہے پتا ہے، لیکن اللہ ہم تجھے آنکھ سے آنسو گرا کے منا رہے ہیں، اے میرے مولا دیکھ تو صحیح اس مجمع کو، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کہ اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی ہیں، تبلیغ میں نکلنے والے بھی ہیں، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب کے لیے طرف سے کافی ہو جا، تو ہم سب کی طرف سے کافی ہو جا، چیلنج برداشت نہیں ہوتے، اے اللہ چیلنج برداشت نہیں ہوتے، اے اللہ اب تو یہ کفر کرنے والے
بتوں کو پوجنے والے کہتے ہیں ارے کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارے فرشتوں کی طاقت، ارے کہاں ہے تمہارے پچھلے واقعات؟ اے اللہ چیلنج بہت ہو گئے، اے اللہ تو خود ان سے نپٹ لے، اے اللہ تو خود ان سے نپٹ لے۔ اللہ بہت ہو گیا، ماں بہنوں کی عزتیں تار تار ہو گئی، ماں بہنوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، اے اللہ حجاب حرام قرار ہو گیا، حجاب لگانا جرم ہو گیا، نماز پڑھنا جرم ہو گیا، اے اللہ تیری بنائی ہوئی سرزمین پر سجدے کرنا ظلم ہو گیا، اے اللہ تو ہمیں نہ دیکھ، لیکن اللہ جو سجدوں سے روکتے ہیں ان کو تو دیکھ لے، جو مسجدوں پر بلڈوزر چلاتے ہیں ان کو تو دیکھ لے، اے اللہ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں ان کو تو دیکھ لے، اے اللہ تو ترس کھا لے، اے اللہ تو ترس کھا لے، وقت کے نمرودوں کو تو نیست و نابود فرما، وقت کے ظالموں کو تو نیست و نابود فرما، اے اللہ وقت کے فرعونوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اے اللہ جب بھی کوئی ہم سے کچھ کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نپٹے گا، اے اللہ مسجدیں چلتی ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا مالک نپٹے گا، اے اللہ مسجد اقصی پر گن چلتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ نپٹے گا، اللہ تو کب آئے گا، اللہ تو کب آئے گا، اللہ تو کب نپٹے گا، اللہ تو کب نپٹے گا، اے اللہ اب تو نپٹ لے، اے اللہ امن و امان قائم فرما دے، ظلم کو ختم فرما دے، اے اللہ کمینوں کو ختم فرما دے، اے اللہ تو نے جس طرح سے پچھلی قوموں کے ظالم بادشاہوں کو مٹی میں ملا دیا تھا، اے اللہ آج کے نمرودوں کو تو مٹی میں ملا دے، اے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما، جن کے حق میں ہدایت ہو ان کو ہدایت عطا فرما، اے میرے مولا، اے میرے مولا ہم سب خطا کار بندوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اے اللہ تراویاں پڑھی ہیں اور اس تراویح میں تیرے کلام کو سنا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب فقیر محتاج کمزور بندے تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو قبول فرما لے، خواہشات کو قبول فرما لے، اے اللہ روزوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تہجدوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، اے اللہ دیکھ تو صحیح ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ آج کچھ بھی ہو جائے اپنی دعائیں تجھ سے قبول کروا کر مانیں گے، اے اللہ ہم یہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہاتھ سن ہو جائے گا تب دعا کو پورا کریں گے، ہمت جواب دے جائے گی تب دعا کو کمپلیٹ کریں گے، اے اللہ تجھے تو بندوں کی یہ تھکان بہت پسند ہے، تو کہتا ہے کہ رمضان میں جب بندے تھکتے ہیں تجھے اپنے بندوں پر پیار آتا ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ایک ماں بہت محبت کرتی ہے اور تو ان ماؤں کو بنانے والا ہے، اے اللہ تیری محبت تو بہت بڑی ہے، تیری مغفرت تو بہت بڑی ہے، تیری بخششیں تو بہت زیادہ ہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اے میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے، تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، دنیا
اجالوں میں گناہ کیے، اے اللہ تاریکی میں گناہ کیے، خلوتوں میں گناہ کیے، جلوتوں میں گناہ کیے، کبیرہ گناہ کیے، صغیرہ گناہ کیے، اے اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرما، مرنے سے پہلے توبہ عطا فرما، مرنے سے پہلے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، اے اللہ بخشش نصیب فرما، مغفرت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، نبی کی محبت نصیب فرما، سنت پر عمل نصیب فرما، قرآن کی تلاوت نصیب فرما، تہجد نصیب فرما، اے اللہ تو وہ سب دے دے جو تجھے پسند ہے، اے اللہ تو وہ سب دے دے جو تجھے پسند ہے، تو ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، قدم قدم پر بہکاوے ہیں، قدم قدم پر شیطان ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر اے اللہ دجالی فتنے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ ہم سب بندوں کے دل تیری دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، تو چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب نمازی بننا چاہتے ہیں، ہم سب پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو نمازی بنا دے، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا، نبی سے محبت کرنے والا بنا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب لوگ دعا مانگتے مانگتے تھک گئے، اے اللہ یہ تھکان تجھے بہت پسند ہے، ہم تجھ سے اب کہتے ہیں کہ اللہ تو اعلان لگوا دے کہ جاؤ میں نے مسجد نظام الدین میں بیٹھنے والوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے اعلان لگوا دے کہ میں نے مسجد نظام الدین میں تراویح پڑھنے والوں کو معاف کر دیا، افطار کرانے والوں کو قبول کر لیا۔ اے اللہ تو قبول کر لے گا، تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی، سوئی کی ناکے کے برابر اگر سمندر سے پانی نکال لیا جائے تیرے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اے میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو ہم سب کو جنت میں ڈال دے تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، تو ہم سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اے اللہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تو ہم سب کو اگر جنت میں ڈال دے گا ہم سب گنہگاروں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہم سب گنہگاروں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ میں نے جو قرآن مجید تراویح میں سنایا اس میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما، تراویح پڑھنے والوں کی تراویح میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما۔ اے میرے مولا معاف فرما دے، ہم سب تجھ سے معافی لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سب تجھ سے اپنی مغفرت کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ ان لوگوں نے مجھ کو اپنا لیڈر بنا کے آگے کر دیا ہے، جیسے 10 فقیر ہوتے ہیں وہ ایک فقیر کو اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں اور وہ فقیر ان تمام فقیروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اے اللہ ایسے ہی مجھے تیرے فقیر بندوں نے اپنا نمائندہ بنا دیا ہے۔ اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، میری دعاؤں کو قبول فرما لے، میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو حشر کے میدان میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ یہ عبادتیں قبول نہیں ہوئیں تو ہم حشر کے میدان میں اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ جو مجمع میری دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو بڑی شان والا ہے، تو ایک کی معافی دیتا ہے سب کو معاف کر دیتا ہے، تو ایک کو دیتا ہے سب کو دے دیتا ہے۔ اے اللہ اس بڑے مجمع میں، اس لاکھوں کے مجمع میں کوئی ایک تو ہوگا جس کا آنسو بہانا تجھے پسند ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس کی آمین تجھے پسند ہوگی، کوئی ایک تو ہوگا جس کا تیرے دربار میں اٹھانا پسند ہوگا۔ اے اللہ دیکھ تو صحیح کتنے سفید داڑھی والے ہیں، اے اللہ دیکھ تو صحیح کتنے نوجوان ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والوں کی داڑھی سے تجھے حیا آتی ہے، اے اللہ جوان ہاتھ اٹھاتے ہیں، تجھے نوجوانوں کا ہاتھ اٹھانا بڑا پسند ہے۔ اے اللہ میں تجھے ان سفید داڑھی والوں کی داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میں تجھے جوانوں کی جوانی کا واسطہ دیتا ہوں، راحت آرام کو
چھوڑ کر ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تو اب بھی معاف نہیں کرے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ تیرا در وہ در ہے جہاں سے بڑے بڑے گنہگاروں کو معافی ملتی ہے۔ اے اللہ تو وہ شان والا اللہ ہے کہ تو نے بڑے بڑے چوروں کو ولی بنا لیا۔ اے اللہ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھا، تو نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اے اللہ بڑے بڑے چوروں نے جب توبہ کی تو نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، بڑے بڑے شرابیوں نے جب توبہ کی تو نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ ہم نے کبھی شراب نہیں پی، اللہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ ہم نے کبھی زنا نہیں کیا، اے اللہ تو ہم سب کو بھی اپنا ولی بنا لے۔ اے اللہ حالات کو بدل دے، اے اللہ حالات کو بدلنے والا تو ہے، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے اللہ تو وہ ہے جو دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، حکومتیں تیرے اختیار میں ہیں، بادشاہتیں تیرے اختیار میں ہیں، اے اللہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو ایک زلزلہ دکھاتا ہے دنیا اپنی اوقات میں آ جاتی ہے، اے اللہ حالات کو آسان فرما دے، اے اللہ ملک کے حالات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دے، شانتی قائم فرما دے، اے اللہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہوں مسلم ہوں کسی بھی دھرم کے ہوں، اے اللہ سب پر رحم کا معاملہ فرما، سب پر کرم کا معاملہ فرما، سب پر عافیت کا معاملہ فرما، اور جو فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں اللہ تو ان سے نپٹ لے۔ اب ہم منتظر ہیں کہ کوئی خالد بن ولید آئے گا، ہم منتظر ہیں کوئی عمر فاروق آئیں گے، اللہ ہم منتظر ہیں اے اللہ کوئی تو آئے گا جو ان حالات کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ تو ہم سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، ہم مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، ہم مسلمانوں کے بیچ میں محبت قائم فرما دے، دشمنیوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ذات برادریوں کو ختم فرما، بریلوی دیوبندی کو ختم فرما، ہم سب کو ایک امت بنا، نبی سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگے، ہم پہ تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ اب تو تھک گئے لیکن پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ترس کھا لے، اے اللہ ترس کھا لے، رحم کھا لے، اے اللہ ہم بہت دور دور سے لوگ دعائیں مانگنے کے لیے آئے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اس محلے والوں کو قبول فرما لے، اس بستی والوں کو قبول فرما لے، ان مسلمانوں کو قبول فرما لے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کو معاف فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جن کا کاروبار نہیں ہے اے اللہ کاروبار عطا فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، شفا تیرے اختیار میں ہے، بیماری تیرے اختیار میں ہے، بیماری تیری طرف سے آتی ہے، شفا بھی دینے والا تو ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی دنیا کا انسان دوسرے انسان کا کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ سب فقیر ہیں، اولاد دینے والا تو ہے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو بغیر دوا کے شفا نصیب فرما، اے اللہ اور جن کے حق میں شفا نہیں ہے ان کو کلمے والی موت نصیب فرما، ان کو اسلام والی موت نصیب فرما، ان کو اے اللہ بخشش والی موت نصیب فرما، موت کی سختی کو آسان فرما۔ اللہ موت کی سختی سے بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ موت کی سختی سے بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ ہم سب کو عافیت والی موت نصیب فرما، اے اللہ قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری عورتوں کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ہمارے بزرگوں کو قبول فرما، اے اللہ اس محلے والوں کو قبول فرما، جو اپنے ان کو بھی قبول فرما، جو باقی ہیں ان
کو بھی قبول فرما، جو نفرت رکھتے ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو اس مسجد میں نہیں آئے ان کو بھی قبول فرما، تو سب کو قبول فرما دے، دشمنوں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ دشمنوں کی دشمنی کو محبت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، مفتی پیدا فرما، فقیہ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، مجاہد پیدا فرما۔ اے اللہ تو نے دارالعلوم کو قبول فرمایا، پوری دنیا میں اس کی دھوم مچا دی۔ اے اللہ تو اس گھنٹوں میں بننے والی مسجد کو قبول فرما دے اور اس کو پوری دنیا کے اندر چمکا دے۔ اے اللہ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ مسجد بنی ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے محبت اس مسجد سے فرمائی ہے۔ اے اللہ اس مسجد سے دین کے کاموں کو پوری دنیا میں پھیلا۔ اے اللہ ایک مرکز تو دہلی میں تھا، اے اللہ اسی کے نام پر یہ مسجد نظام الدین قائم کی گئی۔ اے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد کو زمین دینے والے ہمارے دادا اور ہمارے چچا ہمارے والد صاحب کو قبول فرما، ہمارے دادا کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چچا نے اے اللہ دنیا کے نفع کو دھو کر آگے مسجد میں اپنا حصہ دیا تھا۔ اے اللہ تو اس کو بھی قبول فرما لے۔ ہمارے اسامہ چچا کو قبول فرما، بلال چچا کو قبول فرما، شیخ چچا کو قبول فرما، ہمارے محسن صاحب کو قبول فرما، سلمان چچا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چچاؤں کی محبت ہے کہ یہ مسجد تعمیر ہوئی، ہمارے والد صاحب کی محنت ہے کہ یہ مسجد تعمیر ہوئی، جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے تعاون کیا سب کو قبول فرما، ہمارے دادا کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں سب کو قبول فرما۔ مؤذن صاحب اللہ کام پر سے آتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، اے اللہ تم کو بھی قبول فرما۔ اس مسجد میں سب مؤذن ہیں، سب امام ہیں۔ اے اللہ یہ تمنا ہے، اس مسجد کی بنیاد اس تمنا کے ساتھ رکھی گئی تھی کہ اس مسجد میں اے اللہ سب امام ہوں گے، سب مؤذن ہوں گے۔ اے اللہ تو وہ نظارے ہمیں دکھا دے کہ اس مسجد میں کبھی کوئی مقتدی نماز پڑھا رہا ہو، کبھی کوئی نماز پڑھا رہا ہو۔ اے اللہ ہماری یہ تمنا ہے کہ اس محلے کے بچے چند سالوں کے بعد اس مسجد کے مصلی پر تراویح پڑھائیں۔ اے اللہ ہماری اس تمنا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد کا کوئی متولی نہیں ہے، سب متولی ہے، اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے۔ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم سب کو امام بنا دیں گے، ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم سب کو حافظ بنا دیں گے، ہم نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس بستی سے عالم بھی پیدا ہوں گے، ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے۔ اے اللہ بہت بڑے بڑے عزائم ہم نے اس مسجد کو لے کر کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اے اللہ ہم نے تو افطار بھی بہت تھوڑا کیا تھا، چند کھجوریں تھی، کچھ چیزیں تھیں جن پر ہم نے افطار کیا تھا، ہم گھر نہیں گئے، اسی مسجد میں بیٹھے ہیں، کھانا بھی ہم کھائیں گے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ہم سب کے مالک، اے ہم سب کے خالق، اے ہم سب کے مالک، ہم سب کی پکار کو سن لے۔ آخری مرتبہ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں بیٹھ کے تجھ سے آخری بار التجا کر رہے ہیں، تجھ سے آخری بار درخواست کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو سب کچھ دے دے، تو سب کچھ دے دے۔ اے میرے مولا ہمت ہوتی تو رات بھر تیرے دربار میں بیٹھے بیٹھے مانگتے رہتے، تو دے دے میرے مولا، تو سب کچھ دے دے۔ اے اللہ روپیہ پیسہ بھی دے دے، حکومت بھی دے دے، بادشاہت بھی دے دے، تقویٰ بھی دے دے، ایمان بھی دے دے، اسلام بھی دے دے۔ اے اللہ حضرت عمر جیسی شجاعت دے دے، حضرت عثمان جیسی صحابت دے دے، حضرت علی جیسا علم دے دے، حضرت ابوبکر صدیق جیسی محبت دے دے، دے دے، صحابہ جیسے دے دے، صحابہ کی جیسے ٹوٹے دے دے، بس تو دے دے۔ اللہ آخری ہے، کچھ لائنیں رہ گئی ہیں، اللہ کو بس دے دے، ہمارے دامن کو بھر دے۔ میرے مولا تو تھکان ہو گئی، میرے مولا دے دے، اس سے گڑا رہے ہیں، دے دے، اللہ تو دے دے گا کیا ہو جائے گا، اللہ تو بس دے دے، اب تو رکھ دے، اللہ تو دے دے، تو ہم سب سے راضی ہو گیا، تو یہ اعلان کرنا دے کہ تو راضی ہو گیا، اللہ میں یقین ہے تو راضی ہو گیا۔
خوش ہو رہا ہے تبھی تو آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، تو خوش ہو رہا ہے تبھی تو ہم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے دے دیا، ہمیں یہ یقین ہے اے میرے مولا، اے میرے مولا ہمارے گھر کی خواتین بہت ساری ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کی تمناؤں کو قبول فرما دے۔ جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ ان کے رشتے نصیب فرما دے، یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کے شادی کے اسباب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جادو جنات سے حفاظت فرما، شیاطین سے حفاظت فرما، حاسدین سے حفاظت فرما، دشمنان اسلام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کمیوں سے حفاظت فرما، شریروں سے حفاظت فرما، جنم کرنے والوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو دولت عطا فرما، مسلمانوں کو شہرت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، اے اللہ دنیا میں نام روشن کرنے والا بنا، سائنٹسٹ بنا، اے اللہ ہر فیلڈ میں ہمارے مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ اے میرے مولا ایک آخری خواہش آپ سے اور ہے، اے اللہ ہم سب کو حضور کی خواہ میں زیارت نصیب فرما، حضور کا دیدار خواہ میں نصیب فرما۔ آخرت میں تو ہم سب لوگ نبی کا دیدار کریں گے ہی، نبی کے ہاتھوں سے کوثر لیں گے، حضور کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ اے اللہ لیکن مرنے سے پہلے ہم حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حضور کی زیارت ہم سب کو خواہ میں نصیب فرما۔ اے اللہ ایک خواہش اور زبان پر آ رہی ہے، اے اللہ ہم سب کو عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ بڑا دن مچلتا ہے جب ہم لوگوں کو عمرے پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑا دن مچلتا ہے جب مکے اور مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی خانہ کعبہ کو دیکھیں، تیرے گھر کا طواف کریں، تیرے گھر پر پڑ جائیں، تیرے گھر پہ سجدے کریں۔ اے اللہ ہماری بھی بڑی تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جا کر حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اے اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ابھی اس وقت ہم تمام مجلس والوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما دے، حضور کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اور جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، صحابہ کے ساتھ جگہ نصیب فرما، بزرگان دین کے ساتھ جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، قبر والوں کو چین نصیب فرما، قبر کے عذاب سے مرحومین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ دل تو ایسا ہے کہ تجھ سے سب مانگ لے، تجھ سے مانگنے کو بہت ہی چاہتا ہے، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ اب ہمت جواب دے چکی ہے، ہمت جواب دے رہی ہے، تبھی ہم دعا کو پورا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری تمام تمناؤں کو قبول فرما، جو دل میں ہیں ان کو بھی قبول فرما، تمام جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری ٹوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم گنہگاروں کی زبان سے نکلنے والی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا